بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرون اولیٰ کی نامور خواتین اور صحابیات کے ایمان افروز واقعات۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودہ 31 جولائی سن 1950 بمقام کوئٹہ۔ قسط نمبر 2۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی بیوی کا ذکر آتا ہے۔ باوجود اس کے کہ فرعون شدید دشمن تھا، وہ ایمان رکھنے والی تھی اور ہمیشہ دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اے اللہ، تو شرک کی ظلمت کو دور کر دے اور سچائی کو دنیا میں قائم کر۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ تحریم آیت 12۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی بڑی قربانی کی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں نے بعض غلط باتیں ان کی طرف منسوب کر دی ہیں، مگر انہیں جانے دو۔ مجھے ایک بات نظر آتی ہے جس سے ان کا وسعت حوصلہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کا حکم ہوا، بہت کم مائیں ہوں گی جو اس قسم کے نظارے کو دیکھ سکتی ہوں۔ بائبل میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر لٹکایا گیا، اس وقت حضرت مریم موجود تھیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ایسے وقت مائیں بھاگ جایا کرتی ہیں اور وہ اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتیں، لیکن حضرت مسیح کی والدہ اس وقت موجود تھیں۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی ماں اس طرح اپنے دل کو حوصلہ دے کر کھڑی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم یہی ہے اور مجھے وہ منظور ہے، تو وہاں آپ کا ایک شاگرد تھوما نامی کھڑا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیب پر لٹکے ہوئے درد و کرب کی حالت میں تھوما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے تھوما، یہ تیری ماں ہے، اور حضرت مریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عورت، یہ تیرا بیٹا ہے۔ ماں کا لفظ نہیں بولا تا رقت نہ پیدا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی جگہ پر تھوما کو تیرا بیٹا بناتا ہوں۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ صلیب پر مرنے یا ہمارے عقیدے کے مطابق صلیب کے بعد کی زندگی میں جو تکالیف تمہیں پہنچتی ہیں، ان میں یہ میرا مخلص مرید تمہاری ایسی خدمت کرے گا جیسے میں، اس لیے آئندہ کے لیے تم اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ گویا شروع سے ہی یہ سلسلہ چلا آیا ہے کہ عورتیں عظیم الشان کام سر انجام دیتی رہی ہیں۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں عورت نے قربانی میں مرد کا ساتھ نہ دیا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ الہام ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق آیت 2۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کانپ رہے تھے۔ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو۔ چنانچہ آپ کو کپڑا اڑھا دیا گیا۔ گھبراہٹ ذرا کم ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت فرمایا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح غار حرا میں عبادت کر رہا تھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا ہے کہ جاؤ اور میرا پیغام دنیا کو پہنچاؤ۔ میں ڈرتا ہوں کہ نامعلوم میں اس کام کو کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، قل واللہ لا یخزک اللہ ابدا، مجھے خدا کی قسم ہے، خدا تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حادثات میں حق کی مدد کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہی شاندار اخلاق شمار ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ان اخلاق کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بخاری کتاب البدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا، میرا ایک بھائی ہے، وہ عیسائی ہے اور بڑا عالم ہے، اس سے اس بارے میں ہدایت طلب کرتی ہوں۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔
اس نے بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا خوف تھا، ورقہ نے اس کی تصدیق کی اور کہا یہ فرشتہ کسی پر کبھی نہیں آتا مگر اسے سخت تکالیف پہنچتی ہیں۔ ورقہ نے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے باہر نکال دے گی۔ اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو انصروں کا نصراً معذرہ، میں کمر باندھ کر آپ کی مدد کروں گا۔ مکے کے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آتے تھے، اس لیے آپ حیران ہو گئے اور فرمایا اوا مخرجی ہوں، کیا وہ مجھے باہر نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ فرشتہ کسی پر آیا ہو اور اس کی قوم نے اسے باہر نہ نکال دیا ہو۔ بخاری کتاب البدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر ایسا ہی ہوا۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ کو حوصلہ دلانے والی عورت ہی تھی، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 13 سال تک آپ کی تکالیف میں آپ کا ساتھ دیا اور کسی وقت بھی ڈگمگائی نہیں۔ آپ کی تمام بیویوں کے حالات کو اسلام میں بیان کرنے کی وجہ آخر کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں عورت اور مرد دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نئی بنیاد قائم نہیں ہوتی جس میں عورت اور مرد دونوں شامل نہ ہوں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے عورت اور مرد کو اس لیے بنایا ہے تا دنیا آباد ہو۔ گویا جب تک عورت اور مرد دونوں کو نہ بنایا جاتا دنیا آباد نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی حال روحانی دنیا کا ہے۔ روحانی دنیا بھی اس وقت تک آباد نہیں ہو سکتی جب تک عورت اور مرد دونوں مل کر کام نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے عورتوں کو دین کی تعلیم میں شامل رکھتے تھے۔ آپ جب وعظ فرماتے تھے تو عورتوں کو اس میں شامل ہونے کے لیے حکم فرماتے تھے۔ مثلا عید ہے، عید کا خطبہ سننے کے لیے آپ عورتوں کو بھی دعوت دیتے تھے۔ آپ کی یہ ہدایت تھی کہ خواہ عورتوں کو اپنا کام چھوڑ کر ہی خطبے میں شامل ہونا پڑے، انہیں شامل ہونا چاہیے۔ بخاری کتاب العیدین باب اذا لم یکن لہا جلباب فی العید۔ پھر عورتوں نے کہا کہ ہم کام کاج میں لگی رہتی ہیں، اس لیے ہم باقاعدہ طور پر وعظوں اور خطبات میں شامل نہیں ہو سکتی۔ آپ کوئی نہ کوئی وقت عورتوں کے لیے مخصوص فرما دیں۔ اس پر آپ نے ہفتے میں سے ایک دن عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ بخاری کتاب العلم باب حل یجل للنساء یوم۔ عورتیں مردوں کے جلسوں میں بھی شامل ہوتی تھیں اور اس مخصوص دن بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصائح سے مستفیض ہوا کرتی تھیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کتنی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی نے دین سیکھنا ہو تو نصف دین عائشہ سے سیکھے۔ موضوعات کبیر ملا علی قاری صفحہ 37 مطبوعہ دہلی سن 1346 ہجری۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے عائشہ کو ایسی ٹریننگ دے دی ہے کہ عورتوں کے متعلق جو نصف مسائل ہیں وہ ان سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ غرض خالی مرد کام نہیں کرتے، قرآن کریم کو شروع سے آخر تک پڑھ کر دیکھ لو، تمام مسائل، احکام اور انعامات میں عورت اور مرد دونوں کا ذکر ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جاتا ہے نیک مرد تو ساتھ ہی کہا جاتا ہے نیک عورتیں۔ اگر کسی جگہ ذکر ہے کہ عبادت کرنے والے مرد تو ساتھ ہی یہ ذکر ہوگا کہ عبادت کرنے والی عورتیں۔ پھر اگر یہ ذکر ہے کہ جنت میں مرد جائیں گے تو ساتھ ہی یہ ذکر ہوگا کہ جنت میں عورتیں بھی جائیں گی۔ مرد کی اگر اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہیں اور وہ جنت کے ایک اعلیٰ مقام پر رکھا جاتا ہے تو اس کی بیوی جس کی نیکیاں اس مقام کے مناسب حال نہیں، اپنے خاوند کی وجہ سے اسی مقام پر رکھی جائیں گی۔ اسی طرح اگر عورت اعلیٰ نیکیوں کی مالک ہے اور ان کی وجہ سے وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر رکھی جاتی ہے تو اس سے ادنا نیکیاں رکھنے والا خاوند بھی اس کی وجہ سے اسی مقام پر رکھا جائے گا۔ غرض تمام معاملات میں خدا تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کی ذمہ داریوں کو اہمیت دی ہے۔ بعد کے زمانے میں بے شک اس تعلیم میں بہت فرق پڑ گیا ہے، مگر
جہاں تک ابتدائی زمانے کا سوال ہے، اس زمانے میں عورتیں دین کی خدمت کرتی تھیں، انہیں خدمت کا احساس تھا، وہ جہاد کے لیے بھی باہر جاتی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ کیا مرد ہم سے زیادہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں کہ وہ جہاد میں شامل ہوں اور ہم شامل نہ ہوں؟ ہم بھی جہاد میں شامل ہوا کریں گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ عورت ایک جنگ میں شریک ہوئی اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس کو بھی باقاعدہ طور پر حصہ دیا گیا۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا کہ اس کو حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو بھی حصہ دیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کو حصہ دیا گیا۔ پھر آپ کی یہ سنت ہو گئی کہ جب مرد جہاد پر جاتے تھے تو مرہم پٹی کے لیے عورتیں بھی ساتھ چلی جاتی تھیں۔ ابو داؤد کتاب الجہاد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگوں میں بھی عورتیں شامل ہوتی رہیں اور بعض جنگوں میں عورتوں نے کمان بھی کی ہے۔ چنانچہ اسلام میں جب فتنہ اٹھا تو خدا تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں فوج کی کمان کی اور خود اونٹ پر سوار ہو کر فوج کو لڑایا۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 568 تا 575، مطبوعہ بیروت سن 1987۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عورتیں فنون جنگ سے بھی واقف ہوا کرتی تھیں۔ پھر ان میں ایسی دلیری تھی کہ اپنے حق کی خاطر خلیفہ وقت کے سامنے بھی بولنے سے نہیں رکتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ یہ سوال پیدا ہوا کہ مہر کتنا دیا جائے۔ اب تو ہندوستان میں اس بارے میں بہت سی لغویات پیدا ہو گئی ہیں۔ مثلاً مہر باندھ دیا جاتا ہے کہ 1 من مچھروں کے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مرد کی طاقت سے زیادہ مہر باندھا جانے لگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ مردوں نے کہا ٹھیک ہے۔ عورتوں میں سے ایک صحابیہ آپ کے پاس آئی اور کہا عمر تم نے یہ کیا نئے مسائل بتانے شروع کر دیے ہیں؟ قرآن کریم میں تو لکھا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو اگر ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دے دو تو ان سے واپس نہ لو۔ اگر ڈھیروں ڈھیر سونا کسی نے دینا ہی نہیں تو اس آیت کے قرآن میں لائے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنا حکم منسوخ کر دیا اور فرمایا مدینے کی عورتیں عمر سے بھی زیادہ قرآن جانتی ہیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو سمجھتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ وہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چند افراد ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، باقی سب کافر تھے اور مکے میں رہ گئے تھے۔ جب واپس آئے تو عورتوں نے اپنے اپنے مردوں پر رونا شروع کیا۔ اس وقت رونے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور دریافت فرمایا یہ کیسا شور ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ مدینے کی عورتیں اپنے بھائیوں، بچوں اور خاوندوں پر رو رہی ہیں۔ انسان کے ساتھ آخر بشریت بھی تو لگی ہوئی ہے۔ آپ کی نظر جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پڑی تو وہاں بالکل سناٹا تھا۔ آپ کی طبیعت میں رقت پیدا ہوئی اور فرمایا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو رونے والا کوئی نہیں۔ یہ معمولی بات تھی۔ آپ کا ہرگز یہ منشا نہ تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رویا جائے، اور نہ آپ رونا پسند کرتے تھے۔ صرف یہ نظارہ دیکھ کر کہ ارد گرد عورتیں اپنے مردوں پر رو رہی ہیں لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سونا پڑا ہے، آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو کوئی نہیں رو رہا، اس لیے کہ ان کے رشتہ دار وہاں نہیں تھے اور دوسروں کے رشتہ دار مدینے میں تھے۔ یہ خبر عورتوں میں پہنچی، انہوں نے فوراً رونا بند کر دیا اور مدینے کی ساری عورتیں حضرت جعفر کے گھر پہنچ گئیں اور وہاں رونا شروع کر دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب رونے کی آواز آئی تو آپ بہت گھبرائے اور دریافت فرمایا کہ یہ شور کیسا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ عورتوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے خیال کیا کہ واقعہ میں ہم سے غلطی ہو گئی،
ہم اپنے بچوں، بھائیوں، باپوں اور خاوندوں پر رو رہی تھیں۔ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی پر ان سے زیادہ رونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہمارے بچوں، بھائیوں، باپوں اور خاوندوں سے مقدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا تو یہ مطلب نہیں تھا، یوں ہی میرے منہ سے ایک فقرہ نکل گیا تھا، ورنہ میں تو رونا پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، انہیں رونے سے منع کرو، لیکن ان عورتوں کو تو یہ احساس تھا کہ پہلے ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی، ہم نے اپنے مردوں پر رونا شروع کر دیا تھا۔ دراصل ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی پر رونا چاہیے تھا۔ اس مرد نے بتھیرا کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رونا بند کرو، لیکن وہ کہنے لگیں، جاؤ جاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی مارا گیا ہے، ہم اس پر ضرور روئیں گی۔ جاری ہے۔